الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيها: دعوة الوالد ودعوة المسافر ودعوة المظلوم، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. محترم بزرگوں، عزیز دوستو، حاضرین جمعہ، میں نے قرآن کریم کی دو آیتیں اور پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثیں آپ کے سامنے پڑھی. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ تعالی اپنے بندوں کو یہ حکم فرماتے ہیں کہ عدل و انصاف کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہیے. یعنی ہماری زندگی میں انصاف ہو، نیائے ہو، عدل ہو. اس کے مقابلے میں جو چیز آتی ہے وہ ظلم ہے، جبر ہے، زبردستی ہے. یہ نہیں ہماری زندگی میں ہونا چاہیے. اللہ حکم دیتا ہے عدل و انصاف کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا. اسی طریقے سے دوسری آیت جو میں نے پڑھی، اللہ تعالیٰ اس میں تو بہت واضح طور پر یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ کبھی یہ مت سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ ظالموں سے غافل ہے. یعنی کوئی بھی بندہ اگر ظلم کرتا ہے تو وہ ظالم یہ نہ سوچے کہ اللہ اسے دیکھ نہیں رہا ہے، یا اللہ اس کے ظلم سے غافل ہے، یا اللہ کو اس کے ظلم کا پتہ نہیں چل رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے صاف طریقے سے فرما دیا کہ کبھی یہ خیال بھی مت لانا ظلم کرتے ہوئے، کبھی یہ دل و دماغ میں خیال بھی مت لانا کہ اللہ غافل ہے. ہاں، انما یؤخرہم لیوم تشخص. اللہ تعالیٰ بسا اوقات مہلت دیتے ہیں، ظالم کو موقع فراہم کرتے ہیں، اور یہ موقع مہلت اس لیے ہوتا ہے کہ تاکہ وہ ظالم اپنے ظلم سے باز آ جائے، اپنے ظلم سے توبہ کر لے، اپنے زیر و زبردستی اس عمل سے باز آ جائے. اس بنیاد پر اللہ مہلت دیتے ہیں. یہ مہلت اللہ کی کبھی دنیا میں جلد ختم ہو جاتی ہے، اور کبھی اللہ کہتے ہیں کہ میں مہلت اس دن تک دیتا ہوں کہ جس دن اس ظالم کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی. یعنی اس کی جب موت کا وقت آتا ہے تو اگر اس وقت تک میں کبھی کبھی کسی کو مہلت دے دیتا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ظالم کے ظلم کا پتہ مجھے نہیں، اللہ کہہ رہے ہیں، یا میں یہ نہیں جان پا رہا ہوں کہ ظالم کتنا ظلم کر رہا ہے. اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں صاف طریقے سے فرما دیا کہ مطلب جو ہے ظلم کے ساتھ زندگی بسر نہیں کرنا چاہیے. ہماری زندگی میں عدل ہو، انصاف ہو، نیائے ہو. اللہ تعالیٰ کی پکڑ اتنی سخت ہے
کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں وضاحت فرمائی کہ ایک بستی والوں کا ظلم تھا، ہمیشہ وہ ظلم کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان بستی والوں کی پکڑ کی، اور ایسی پکڑ کی کہ پوری بستی والوں کو ہلاک کیا۔ اور اللہ کہتے ہیں ان اخذہ علیم شدید، میری پکڑ جو ہوتی ہے وہ ہلکی نہیں ہوتی۔ میں جب کسی کی پکڑ کرتا ہوں تو یہ نہیں کہ وہ پکڑ سے چھوٹ جائے، یہ نہیں کہ اس پکڑ کے بعد اس پر رحم کیا جائے، یہ نہیں کہ اس پکڑ کے بعد اسے مہلت دی جائے، نہیں، یہ مہلت کا ایک پیریڈ چلتا ہے اللہ کا بندے کے ساتھ میں، اور وہ پیریڈ ختم ہونے کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کی حکمت ہے، اس کی مشیت ہے، کب کس کو کب پکڑنا ہے، کتنے دن تک مہلت دینا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مہلت کی ایک میعاد آخری بتا دی کہ میں کبھی 1 مہینے کے لیے مہلت دیتا ہوں، کبھی 1 دن کے لیے مہلت دیتا ہوں، کبھی 1 گھنٹے کے لیے مہلت دیتا ہوں، کبھی اس کے آخری سانس تک، جب اس کی موت کا وقت آتا ہے اس وقت تک بندے کو مہلت دیتا ہوں، لیکن ایسا نہیں کہ اس کی پکڑ نہیں کرتا ہوں۔ جب میری پکڑ آتی ہے ان اخذہ علیم شدید، میری پکڑ بہت سخت ہے، بہت سخت کا ہے۔ اور اس سختی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور بھی جگہ بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں ان بطش ربک لشدید، اے بندے تیرے رب کی پکڑ بہت مضبوط ہے، تو اپنی رب کی جب پکڑ میں آئے گا تو ہل بھی نہیں پائے گا، بچ نہیں پائے گا، اور پھر تجھے مہلت بھی نہیں دی جائے گی۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں مہلت دیتا ہوں، میں اپنی پکڑ سے ایک زمانہ اس کو دیتا ہوں کہ پکڑنے سے پہلے اگر وہ چاہے تو توبہ کر کے اپنی غلط حرکتوں سے، غلط عادتوں سے، ظلم و جبر والی عادت سے باز آ جائے اور اپنی زندگی میں عدل و انصاف لائے۔ تو بہرحال قرآن کریم کی ان آیات میں ایک الٹیمیٹم انسان کو دیا ہے، نوٹس دی ہے، وارننگ دی ہے کہ عدل و انصاف کے ساتھ زندگی گزارو تو یہ تمہیں کامیابی ملے گی۔ ظلم کے ساتھ اگر زندگی گزارو گے، جبر کرو گے، ناحق کسی کا چھینو گے، کسی پر ظلم و جبر کرو گے، کسی یتیم کا مال کھاؤ گے، کسی بیوہ کی زمین ہڑپو گے، کسی کا کچھ بھی کرو گے، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک مہلت تمہیں دی گئی ہے، اس مہلت کا پیریڈ ختم ہونے کے بعد پھر پکڑ آئے گی، اور ایسی پکڑ آئے گی کہ اس پکڑ کے بعد پھر تمہارے لیے اللہ والے دعائیں کریں، اور تم اللہ کے کلام پاک کو پڑھ پڑھ کر اپنی زمین کو بھگو دو، اللہ تعالیٰ اس وقت تمہاری سنوائی نہیں کرے گا۔ تم اس وقت 7 نہیں 70 حج کرو، خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ پکڑ کے رو، تم ماتم کرو، چلاؤ، اپنے بالوں کو نوچو، لیکن اللہ کہہ رہے جب میری پکڑ آئے گی اس وقت تمہیں مہلت نہیں دی جائے گی، اس وقت تم بچ نہیں سکو گے۔ یہی ہوتا ہے کہ ظلم و جبر کی زندگی جب ہم گزارتے ہیں تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے ہماری دعائیں رائگاں ہوتی ہیں، ہمارا ہر کام برا ہوتا ہے، اچھے کام کا ارادہ بھی برے کام میں تبدیل ہو جاتا ہے، کام ہوتے ہوتے رک جاتا ہے، کام بنتا نہیں ہے، کام میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں، ایک مصیبت ختم، اس سے 10 مصیبتیں سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اسی بنیاد پر اللہ فرما رہے کہ تم اس سے بچو، ظلم و جبر کی زندگی نہیں ہونا چاہیے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم کون سا ظلم کر رہے جو اتنی آیات ہم کو سنائی جا رہی ہیں۔ دیکھیے، تم اپنے آپ کو اس نگاہ سے کبھی مت دیکھو کہ میں مظلوم ہوں، یہ دیکھو کہ میری زندگی میں میں کہیں کسی پر ظلم تو نہیں کر رہا۔ میں یہ آیات اس لیے سنا رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ فلاں ظالم ہے، فلاں مغرور ہے، فلاں متکبر ہے، فلاں گھمنڈی ہے، یہ اس لیے نہیں سنا رہا ہوں۔ اپنے آپ میں غور کرو، اپنی زندگی میں غور کرو، اپنے آپ میں اس بات کے لیے فکر کرو کہ میری زندگی میں شاید ایسا تو نہیں میں کسی پر ظلم کر رہا ہوں، ایسا تو نہیں میں کسی کا حق چھین رہا ہوں، ایسا تو نہیں میں کسی کا ناحق مال کھا رہا ہوں، ایسا تو نہیں کسی یتیم کا کے اوپر میں شفقت نہیں کر رہا ہوں، ایسا تو نہیں میں کسی پر ظلم کر رہا ہوں۔
یہ چیزیں ہماری زندگی میں ہونا چاہیے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا. اب اس کے بعد پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ میں نے 2 حدیثیں آپ کو سنائی. پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی آہ سے بچو. جب کوئی ظلم کرتا ہے کسی پر تو ظلم کرنے کے نتیجے میں جس پر ظلم کیا گیا اگر وہ انتقام لینے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، اگر وہ سامنے والا اتنا طاقتور ہے کہ زبان سے بولنے کی بھی طاقت ہمت نہیں رکھتا، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے سامنے والا اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ جس پر ظلم کیا جا رہا ہے وہ کچھ زبان سے حرکت بھی نہیں کر پاتا، لیکن اس کے دل سے ایک آہ نکلتی ہے، وہ آہ بھرتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم کی اس آہ سے بچو. وہ بولے گا تو نہیں کچھ زبان سے، اشارے سے بھی اس کے کچھ تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن اس کے دل سے جس پر ظلم ہوا ہے اس کے دل سے ایک آہ نکلے گی، اور وہ آہ اتنی خطرناک ہوگی کہ یہ میری آپ کی بات نہیں ہے، ایسی ویسی بات نہیں ہے، یہ بات ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ فرما رہے ہیں کہ اے میری امتیوں مظلوم کی آہ سے بچنا، کیونکہ اللہ کے اور اس مظلوم کے درمیان میں کوئی آڑ نہیں ہے، کوئی پردہ نہیں ہے. یعنی مظلوم کی آہ نکلی اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے، اللہ فیصلے اپنے فوراً نافذ اور صادر کرتا ہے. اس لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ کہا کہ مظلوم کی آہ سے بچو. فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، کیونکہ مظلوم اور اللہ کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی ہے، کوئی حجاب، کوئی پردہ نہیں ہوتا. اس بنیاد پر مظلوم کی آہ سے بچ کر کے ہمیں زندگی گزارنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے بسا اوقات بندے کے دل و دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ فلاں ہم پر اتنا ظلم کر رہا ہے، پتہ نہیں اللہ کیوں خاموش بیٹھا ہے، یا اسی طریقے سے ہماری قوم پر ظلم ہو رہا ہے، ظالم دندناتا گھوم رہا ہے، ظالم اپنے ظلم سے باز نہیں آ رہا، اور اسی طریقے سے ظلم پر ظلم، ستم بالائے ستم. اللہ ہماری آہ نہیں سن رہا، ہماری فریاد نہیں سن رہا، ہماری دعائیں نہیں سن رہا، ایسی بات نہیں ہے. ابھی جو میں نے آیت آپ کے سامنے رکھی اس سے واضح طور پر سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ بھائی ظالم کا بھی ہے، مظلوم کا بھی ہے. اللہ تو سب کا ہے نا، سب کو کا خالق وہ ہے، تو اس لیے ظالم کو بھی اللہ موقع عطا فرماتا ہے، اسے مہلت دیتا ہے. مظلوم یہ چاہتا ہے کہ فوراً اس سے بدلہ لیا جائے، اس کا انتقام لیا جائے، اور یہی ہوتا ہے کہ جس مظلوم کی جانب سے کوئی انتقام لینے والا نہیں ہوتا ہے تو یہ سمجھ لو اللہ اس کا انتقام لیتا ہے، اللہ اس کا بدلہ لیتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ کسی ظالم نے کسی پر ظلم کیا ہو اور ظلم کی سزا ظالم کو اللہ نے نہ دی، ایسا کبھی نہیں ہوا. اللہ نے صاف طریقے سے فرمایا. پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تفصیل وضاحت کے ساتھ بیان فرما دی. اسی لیے آپ نے اپنی امت کو بچایا ہے کہ دیکھو مظلوم کی آہ مت لینا، ظلم سے بچنا، ظالم بن کر زندگی مت گزارنا. اس دھرتی پر سب سے پہلا جو ظلم ہوا، سب سے پہلی مرتبہ جس ظالم نے ظلم کیا، جانتے ہو کون ہے؟ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے،
ایک حابیل اور ایک قابیل، دونوں میں لڑائی ہوئی، انبن ہوئی، وہ لمبا قصہ ہے، لیکن یہ سمجھ لو کہ انبن کے نتیجے میں حابیل نے قابیل کو قتل کر دیا۔ یہ قتل کا معاملہ اس روئے زمین پر پہلی مرتبہ ہوا، اس سے پہلے اس دھرتی پر ظلم نہیں ہوا۔ جانتے ہو حابیل نے قابیل کو جب قتل کیا، اللہ تعالی نے اس کے اس ظلم کا انتقام اس طریقے سے لیا کہ اس کو پوری زندگی اللہ تعالیٰ نے سکون سے رہنے نہیں دیا، اور اس دنیا میں قیامت تک جتنے بھی قتل ہوتے رہیں گے تو قاتل تو قتل کرے گا، لیکن وہ قتل چاہے جس بنیاد پر ہو، کوئی زمین ہڑپ کر قتل کرتا ہے، بھائی بھائی کا گلا دبا دیتا ہے، کوئی کسی بنیاد پر ظلم کرتا ہے، کوئی ناحق یتیموں کا مال کھانے کے لیے یتیموں کو ظلم کر دیتا ہے، یتیموں کو مار ڈالتا ہے، کوئی بیواؤں کا گلا گھونٹ دیتا ہے۔ ظلم اور قتل کی بنیاد کچھ بھی ہو، جب بھی قتل ہوگا دنیا میں اور قیامت تک جتنے بھی قتل ہوتے رہیں گے، قاتل کو اس کی سزا تو ملنی ہے، لیکن اس قتل کا ایک حصہ حابیل کے حصے میں بھی آئے گا، کیونکہ اس نے اس دنیا میں قتل کی بنیاد ڈالی، سب سے پہلا ظالم وہ ٹھہرا، اس کے ظلم کی وجہ سے اللہ رب العزت ہر ہونے والے ظلم میں اس ظالم کا حصہ رکھیں گے، یہاں تک کہ کل قیامت میں جب اللہ کی عدالت قائم ہوگی، اللہ جب نیائے اور انصاف دینے کے لیے لوگوں کے درمیان بیٹھے گا، اس وقت اللہ تعالیٰ اس مقدمے کو بھی سامنے لائے گا، اور حابیل کے ذمے یہ سارے قتل اس کے جب ذمے آئیں گے تو اس وقت وہ محو حیرت ہوگا کہ میں نے تو ایک اپنے بھائی کا قتل کیا، یہ اتنے سارے قتل کے ذمے میرے کہاں اوپر آگے۔ پتہ یہ چلا جس ظلم کی شروعات تو نے کی تھی، جس قتل کو سب سے پہلے تو نے قائم کیا تھا، اس کی سزا میں اور اس نے جتنے لوگ بھی قتل کرتے رہے اس سزا میں تو بھی شامل رہے گا۔ اس بنیاد پر اس ضروع زمین سے کوئی برے کام کی ایجاد کر کے نہیں جانا چاہیے، اچھے کام یہ کر کے چھوڑنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین ہر ظلم کا انتقام لیتے ہیں، یہ اللہ نے واضح طور پر فرمایا۔ فرعون کتنا بڑا ظالم تھا، اس نے بنی اسرائیل کے 20,000 چھوٹے پیدا ہوئے معصوم بچوں کو قتل کیا، یعنی پیدا ہوا اور اس کو قتل کر دیا گیا، ابھی دنیا میں اس نے آنکھیں نہیں کھولی لیکن اس کو قتل کر دیا۔ یہ فرعون کا حکم تھا، اتنا بڑا ظالم حکمراں تھا، لیکن اللہ تعالی نے انتقام کس طرح لیا کہ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب اسے موت دی اور دریا میں غرق کیا اور ڈبو ڈبو کر اللہ نے اسے مار دیا، تو مارنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی لاش کو، اس کی ممی کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ چنانچہ جب وہ مر گیا تو مرنے کے بعد اس کو زمین میں دفنایا گیا، دفنانے کے بعد لوگ چلے آئے، زمین نے پھر اسے اگل دیا، پھر دفنایا گیا۔ اس کی کئی مرتبہ زمین کے اندر اس طرح تدفین ہوئی، لیکن زمین نے اس کی لاش کو گوارا نہ کیا، زمین نے باہر اگل دیا، دریا نے باہر پھینک دیا۔ اس طریقے سے لوگ اس کی لاش سے پریشان ہو کر یوں ہی رکھ چھوڑا انہوں نے، اور اللہ تعالی نے اس کی اس لاش کو پورے آنے والی دنیا کے لیے
इंसानों के लिए इबरत का ऐसा निशान बना दिया कि ये तो लोग अब उस पर किस्म किस्म के मसाले और क्या क्या लगाते हैं। मिस्र के म्यूजियम में आज भी वो उसकी लाश रखी हुई है, लेकिन हकीकत ये है कि उसे कुछ भी ना लगाया जाए तो भी अल्लाह ताला उसको रखेंगे लोगों को दिखाने के लिए। आज भी वो रखा हुआ है, न जमीन ने कबूल किया न दरिया ने कबूल किया, आखिर वो इसी तरह रह गया। ये है अल्लाह ताला जालिमों से इस तरह इंतकाम लेते। आपने नमरूद बादशाह का भी नाम सुना होगा। उसको बड़ा गुरूर था, बड़ा घमंड था, बड़ा तकब्बुर था अपनी माल दौलत पर, अपनी बादशाहत पर, इसलिए वो भी जालिम था। अल्लाह ताला ने उससे भी इंतकाम लिया। और ये वाकयात अल्लाह ताला इसलिए हमारे लिए, अल्लाह ने कलाम पाक में भी इनके वाकयात को इसलिए बयान फरमाया ताकि ये उम्मत मोहम्मदिया अपनी जिंदगी में अदल व इंसाफ से काम ले, जुल्म और जाति की जिंदगी ना गुजारे, किसी पर जुल्म करके इस दुनिया से ना जाए। इसीलिए अल्लाह ताला ने वाकयात बयान फरमाया। आज जरा अल्लाह ताला अगर हमें पॉलिटिकल पावर दे देता है तो कहते हैं हमारी बड़ी पहचान है, हमारा बड़ा असर व रसूख है, हमारे कुर्सी को कोई हिला नहीं सकता, मेरे गिरबान पे कोई हाथ नहीं डाल सकता। इंसान को बड़ा नाज आ जाता है, बड़े गुरूर में मुब्तला हो जाता है और उसी नशे में वो जुल्म करता है गरीबों पर और गरीब उसका जुल्म सहते रहते हैं। नतीजे में मजलूम कुछ बोलता ही नहीं और जुल्म उस पर होता ही रहता है। लेकिन जालिम को यह नहीं पता। आज इंसान ये कहता मुझ तक कौन रसाई करेगा, मेरे पास इतना पावर है, मेरे पास फला मंत्री की पहचान है और फला से मेरा ताल्लुक है, इसलिए मेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा। उसे पता नहीं है कि तेरा रब जो उससे बड़ा ताकतवर कोई नहीं, वो रब तेरे हाथों को पकड़ेगा, वो रब तुझे मजबूत बांधेगा, वो रब तुझे मजबूती से सजा देगा। ये इंसान भूल जाता है, अल्लाह की याद से उस वक्त गाफिल हो जाता है। इसलिए जुल्म और जबर का नशा उसके दिलो दिमाग पे छाया रहता है। आपको पता है ये नमरूद, इसको भी बहुत मालो ज़र बादशाहत, इसकी सल्तनत का बड़ा गुरूर था, जब चाहता जिस पर जुल्म करता। अल्लाह ताला ने उसका इंतकाम लिया अपनी एक बहुत हकीर मखलूक, एक मच्छर से। और वो भी मच्छर किताबों में लिखा है कि लंगड़ा था, पैर भी सही नहीं था उसका। एक लंगड़े मच्छर से अल्लाह ने इतना बड़ा जालिम मगरूर नमरूद, उसका इंतकाम लिया अल्लाह। ये वही नमरूद है जिसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में जलाने की कोशिश की थी। अल्लाह ताला ने इस जालिम से इंतकाम लिया। और क्या इंतकाम, वो लंगड़ा मच्छर उसके नाक के जरिए से घुस गया और अल्लाह ने उसको बाकी रखा, उसकी जिंदगी को मच्छर के, और वो उसके दिमाग पे जाके बैठ गया। अब उसका इलाज किया जाए तो कोई इलाज नहीं था उसका। हकीम तबीब सब हैरान हो गए, इलाज कर करके थक गए। उसका इलाज एक तबीब ने यह निकाला कि इलाज इसका तो कुछ हो सकता नहीं, अब अगर इसे सुकून चाहिए तो इसके सर पे जूते मारे जाएं, और जब ये जूते पड़ते तो वाकई उसको राहत मिलती। और होता क्या था कि वो मच्छर अंदर भिनभिनाता उसके दिमाग पे, और जब सर पे जूते पड़ते तो रुक जाता हो, और रुक जाता तो इसको सुकून मिलता। अब अंदाजा करो कि अल्लाह का इंतकाम कितना जबरदस्त है कि अल्लाह ताला इतने बड़े जालिम बादशाह को एक जूते के जरिए से उसका इंतकाम ले रहा है। सर पे जूते मारे जा रहे हैं और वो जूते जब मारे जाते तब उसको सुकून मिलता। यह है अल्लाह का इंतकाम। इसलिए तो
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر احسان کیا کہ اے میری امت کے لوگوں، ظالم بن کر دنیا سے مت جانا، کبھی اپنا کوئی پاور، کوئی کیریئر دکھا کے مت جانا، کوئی اپنا بالکل اثر و رسوخ بتا کے مت جانا، تواضع، عاجزی، عدل و انصاف، نیائے، یہ زندگی گزار کے اس دنیا سے جانا۔ تمہارا ظلم کسی بڑے سے بڑے انسان سے لے کر ادنا سے ادنا کسی حقیر انسان پر بھی ظلم ہونے نہ پائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظالم بچ نہیں سکتا اللہ کے انتقام سے۔ اللہ کہتے ہیں کبھی یہ مت خیال کرنا کہ میں نے دیکھا نہیں ہے، تم نے جو ظلم کیا ہے اللہ کو پتہ نہیں ہے، کبھی یہ مت سوچنا۔ اللہ رب العالمین تو بسا اوقات فوراً پکڑ کرتے، فوراً پکڑ کرتے۔ یہ تو اللہ کی مہربانی، اللہ کا احسان کہ بندہ ظلم کرے اور سالوں زندہ رہے، بندہ ظلم کے ساتھ زندگی گزارے اور اس کے اور جو ہے اللہ کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا رہے۔ بندہ ظالم ہے لیکن اور دندناتا پھر رہا ہے دنیا میں، اور اپنی جو ہے گردن اکڑ کے اور اپنا کالر ٹائٹ کر کے گھوم رہا ہے۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ جو اس کو مہلت دے رہا اللہ۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میری مہلت ہے لیکن میری پکڑ مضبوط ہے۔ مہلت تو دیتا ہوں میں لیکن پکڑ میری مضبوط ہے، یہ بندہ یاد رکھنا چاہیے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں پیاسے تھے اور پانی ان کے سامنے لایا گیا، اور جیسی منہ کو، وہ مٹی کا برتن تھا، پانی جیسی منہ کے قریب لے جانے لگے، ایک بدبخت ظالم نے تیر مارا اور وہ مٹکے کو پھوڑ دیا۔ پھر دوبارہ لایا گیا آپ کے سامنے پانی، اور منہ تک آنے سے پہلے پھر اس نے پھوڑ دیا۔ پانی نہیں پی سکے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بالآخر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ ظالم تو کتنا بدبخت ہے، مجھے پیاس لگی ہوئی ہے اور تو میرے برتن کو پھوڑ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تجھ سے بھی پیاس کی حالت میں انتقام لے۔ چنانچہ اس بدبخت کو اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا نے دیکھا، تاریخ میں لکھا ہے کہ اس تیر سے پھوڑنے والے برتن کو اس بدبخت کا انتقال جو ہوا وہ تو ہوا، ذلت کی موت مرا وہ تو مرا، لیکن اس کو اللہ نے آخر میں ایک بیماری دے دی، استسقاء کی بیماری۔ یہ بڑی عجیب بیماری ہے۔ یہ بیماری ایسی ہے کہ اس کو پانی ایک گھڑا نہیں، ایک بیرل پلا دو وہ پیتا چلا جائے گا، پیاس نہیں بجھے گی۔ یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی مہربانی ہے کہ بندہ ایک گلاس میں اپنا پیاس بجھا لیتا ہے، اس کو کچھ دیر تک راحت مل جاتی ہے۔ آخر اس کو آخری وقت آیا، اس کا پانی پلاتے رہے، پیاس کی وجہ سے اس کی زبان کتے کی طرح باہر آ گئی، گدھے کی طرح اس کا پیٹ پھول گیا، لیکن پانی مانگتا ہی رہا، اسی حالت میں مر گیا۔ آنتیں پھول کر پھٹ گئی اور سارا اس کا پیٹ پھٹ کے اس طریقے سے دردناک موت وہ جہنم رسید ہوا۔ بس اوقات اللہ اس طرح پکڑ لیتے۔ سیدنا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ سوم، داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو جب ظالموں نے ان کے گھر کا گھیراؤ کیا تو ایک ظالم چھت سے نیچے اترا۔ اس وقت آپ تھوڑی دیر آرام کے لیے لیٹے ہوئے تھے، اور لکھا ہے کہ آپ کا سر، آپ کی اہلیہ، آپ کی بیوی نائلہ، ان کے جو ہے وہ رانوں پر آپ سر رکھے ہوئے تھے اور آرام کر رہے تھے، چہرے پہ کپڑا ڈالے ہوئے تھے۔ اتنے میں وہ بدبخت قریب آیا، چہرے سے کپڑا ہٹایا اور تھپڑ مارا اس نے۔ حضرت نائلہ نے کہا وہ ظالم بدبخت، کیوں تو تھپڑ مار رہا ہے؟ وجہ تو بتا۔ اس جیسا شریف انسان تجھے کہاں ملے گا جس نے ہمیشہ غریبوں کا مداوع کیا، ہمدردی اور حسن سلوک کا عالم یہ کہ یہ مشہور ہے، لیکن اس نے ایک تھپڑ اور مارا۔
تو نائلہ ان کے زبان سے یہ بات نکلی کہ وہ ظالم بدبخت، اللہ تعالیٰ تیرے ہاتھ کو سکھا دے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین وہ اس دہلیز پار نہیں کر سکا کہ اللہ نے اسے فالج کا اٹیک کیا اور اس کے ہاتھ وہیں کے وہیں سوکھ گئے۔ اللہ کا انتقام اتنا سخت اور فوراً بھی ہوتا ہے۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ بندہ ظالم ظلم کرتا ہے اور اللہ اسے مہلت دیتے، لیکن انتقام لینے پہ آتا ہے تو اس طریقے سے بھی ہو جاتا ہے۔ اس بنیاد پر ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہمیں جو زندگی گزارنی ہے وہ عدل و نیائی کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، ظلم ہمارے ہاتھ سے نہیں ہونا چاہیے۔ اور پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ اگر تمہارے اوپر ظلم بھی ہو رہا ہے، انصاف نہیں ہو رہا، تو بھی تم خاموشی اختیار کر جاؤ، تمہارا پیغمبر قیامت کے دن تمہیں ضرور انصاف دلائے گا۔ اور یہ فرمایا کہ من اخذ شبرا من الارض فانه يطوقه يوم القيامه من ارض 70۔ آج ہم ایک بالشت زمین کے لیے لڑ جاتے ہیں، 1 انچ زمین کسی کو دینا گوارا نہیں کرتے، اور ظلم کر کے کسی کی دکان ہڑپ لی، کسی کی زمین ہڑپ لی، کسی کا مال ناجائز طریقے سے کھا لیا، کسی کے مال کو غلط طریقے سے کھا لیا، نہ حلال سوچا نہ حرام سوچا، بس مال آ رہا ہے آنے دو، غلط طریقے سے کھا لیا، ظلم کر کے کھا لیا، یتیموں کا حق کھا لیا، بیواؤں کا حق چھین کے کھا لیا، بیواؤں کے نام پہ جمع ہوئے پیسے کھا لیے، صدقہ دیا ہوا یتیموں اور غریبوں کا صدقے کا مال کھا لیا۔ یہ چیزیں کھا کر کے بھی ہم ڈکار نہیں لیتے۔ سنو کیا فرما رہے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں من اخذ شبرا من الارض، جو شخص زمین کا ایک بالشت، یہ بالشت جو آج آپ ہاتھ میرا دیکھ رہے ہیں یہ ایک بالشت ہے، زمین کا ایک بالشت اگر کوئی ناجائز طریقے پر قبضہ کر لے گا، کوئی بھی مال غلط طریقے سے کھا لے گا، اللہ تعالی کل قیامت کے دن 7 زمینوں کو طوق بنا کے اس کے گلے میں ڈالیں گے، اور یہ اس لیے ڈالا جائے گا تاکہ پوری دنیا کے انسان دیکھے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے زمین ایک بالش زمین ہڑپ کر اپنے زمین میں ملایا تھا، یہ وہ فلاں بندہ ہے۔ آج انسان ظلم اسی بنیاد پر کرتا ہے، اپنے عقل و غرور میں رہتا ہے، تکبر میں رہتا ہے، بھائی کا حق کھاتا ہے، بہنوں کا حق کھاتا ہے، اور اسی طریقے سے ظالم مجبور کا حق کھاتا ہے، یتیموں کا حق پورا ہڑپ کر جاتا ہے۔ یہ یاد رکھیں، آج کھا لیں گے لیکن اللہ اس سے غافل ہے ایسا نہیں ہے، اللہ جانتا نہیں ہے ایسا نہیں ہے، اللہ جانتا ہے۔ اللہ نے کہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، جو لوگ ظالم ہیں، جو لوگ ظلم کر رہے ہیں، وہ کبھی یہ نہ سوچنا کہ اللہ غافل ہے، اللہ کو پتہ نہیں ہے، اللہ دیکھ نہیں رہا ہے، اللہ کو علم نہیں ہے، کبھی یہ مت خیال کر۔ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، میری پکڑ ایسی ہے، تیرے رب کی پکڑ ایسی ہے جو اتنی مضبوط ہے کہ اس سے تو چھوٹنے والا نہیں ہے۔ تو اس بنیاد پر میرے عزیز دوستو، بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ ہم بجائے اس کے کہ کسی کو ظالم کہنے کے، بجائے یہ کہ تو فلاں ظالم ہے، بجائے اس کے کہ فلاں ظالم ہے، یہ کہنے کے بجائے ہر انسان، ہر بندہ اپنے آپ میں غور کرے کہ کہیں میں تو کسی پر ظلم نہیں کر رہا، میں تو کہیں کسی کا حق تو نہیں کھا رہا، میں تو کسی کے ساتھ کوئی انیائے تو نہیں کر رہا۔ یہ خود بندہ غور کرے، کسی کو کہنے کے بجائے۔ اگر زندگی میں تمہارے عدل و انصاف ہوگا تو تمہاری زندگی میں چین و سکون ہوگا، عافیت کی روزی ہوگی، تمہیں چین کی نیند آئے گی، تم بہترین زندگی گزار سکو گے۔ اور اگر تمہاری زندگی میں ظلم ہوگا تو یاد رکھنا اللہ کے انتقام کی ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی سے چین اٹھا لیتے ہیں، تمہاری زندگی سے نیند کو اٹھا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تم کروڑوں کماؤ، اللہ تمہاری زندگی سے برکت اٹھا لیتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ تم کتنی ہی پریشانیاں اپنے مال و زر کے ذریعے سے دور کرنے کی کوشش کرو، اس سے بڑی پریشانی اللہ لا کر کھڑا کر دیتے۔ اس لیے ظالم بن کر دنیا سے مت جانا، مظلوم بن کر چلے جاؤ گے کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ انتقام کے ذریعے سے تمہارا حق تمہیں دلوائے گا، لیکن ظالم بن کر اس دنیا سے مت جانا، کسی کا حق کھا کر مت جانا۔ یہ عزیز دوستو اللہ کا قرآن کریم کی ان آیات میں صاف صاف ہدایت ہے اللہ کی کہ ایسا کر کے مت جانا دنیا سے، یہ کر کے اللہ سے ملاقات کرنے مت آنا۔ اللہ سے ملاقات تو کرنا ہے، ہر ایک کو اللہ کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اللہ نے کہا کتنا بچو گے مجھ سے، کتنے دن بچ لو گے، آخر تو میرے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے ہر ایک انسان کو۔ اس لیے عقل مندی یہی ہے، بہتری یہی ہے کہ انسان اسی دنیا میں اپنے سارے معاملات صاف ستھرا کر کے اللہ سے ملاقات کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔